عبدالغفور حیدری صاحب، ان کی ایک ویڈیو نظر سے گزری. اب وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم لوگ جی ایچ کیو کے سامنے جائیں گے. پہلے تو آپ لوگ انتشار پھیلاتے ہیں، فساد برپا کرتے ہیں، مذہب کے نام پر آپ لوگ لوگوں میں نفرتیں بانٹتے ہیں. اب آپ جی ایچ کیو کا نام لے رہے ہیں، آپ کہہ رہے ہیں کہ وہاں پہ جائیں گے. تو میرا خیال ہے ان کو ہمیں ویلکم کہنا چاہیے. آ جائیں، آ کے دیکھ لیں. پہلے بھی کچھ لوگ تھے جو جی ایچ کیو پہ آئے تھے. اگر آپ کو زیادہ شوق ہے تو پی ٹی آئی نے جی ایچ کیو کے سامنے جا کر دیکھ لیا، پی ایل اے نے بھی دیکھ لیا، پی ٹی ایم نے بھی دیکھ لیا، افغان طالبان نے بھی دیکھ لیا کہ جس نے جس علاقے میں آنے کا خواب دیکھا، جو شر ہوتا ہے وہ زیادہ ہوتا ہے اور نیکی جو ہوتی ہے اس کی تعداد آپ کو ہمیشہ کم نظر آتی ہے، مگر وہ غالب آتی ہے. تو میں ریکویسٹ کروں گا فضل الرحمان پلس ٹولہ کہ بھائی جتنی بدماشی کرنی ہے ریاست کے آگے بیٹا تم بدماشی نہیں کر سکتے. پاکستان کے جتنے مولانا حضرات ہیں جو چندے پہ پلتے ہیں، ماشاءاللہ وہ سیاست کرتے ہیں، وہ ارب پتی بھی ہوتے ہیں، وہ کھرب پتی بھی ہوتے ہیں. اور میں کسی ایک کی بات نہیں کر رہی، کسی ایک کو پوائنٹ آؤٹ بھی نہیں کر رہی. مولانا فضل الرحمان صاحب، ان کا اپنا کاروبار کوئی نہیں ہے. ہم نے آج تک عمران خان سے سوال کیا ہے کہ بھئی تم نے 92 کا ورلڈ کپ کھیلا، تمہاری قمیض کروڑوں میں بکتی ہے لیکن تم کام تو کوئی نہیں نہ کرتے. بنی گالا کیسے بنا، زمان پارک کے خرچے کیسے چلتے ہیں، تمہارے کاروبار کیسے چل رہے ہیں. یہ سوال مولانا صاحب سے بھی ہونا چاہیے اور تمام علماء سے ہونا چاہیے جو کہ اپنے آپ کو سیاست میں لے کے آئے ہوئے ہیں. جو بڑا سوال ہے، کیا تمہاری فیملی سے فضل الرحمان کوئی شہادت کے رتبے پر فائز ہوا؟ ہاں، دہشت گردی میں بڑے ملوث ہوئے. نورین نیازی صاحبہ کی ایک ویڈیو نظر سے گزری ہے. اب وہ کسی کو انٹرویو دے رہی ہیں اور اس پہ وہ کہہ رہی ہیں کہ نعوذ باللہ مودی چاہے تو پاکستان کو تباہ کر دے، پاکستان کو فکس کر دے. ان کو نہ فکس ہونے کی ضرورت ہے. بس غداری کی بو آپ کے اندر سے آنے لگ گئی ہے. وہ کس نے آپ کو انجیکشن لگایا؟ پہلے سمجھیں کہ آپ بات کیا کر رہی ہیں. ایک چیز آپ نے کہا کہ مودی جو ہے اس کو پاکستان کو فکس کر دیتا ہے. ٹھیک ہے جی، 9 مئی کو پاکستان نے مودی کو فکس کیا ہے، دنیا نے دیکھا الحمدللہ. جب اس کے بھائی کی حکومت تھی، اسلام آباد کے اندر اسرائیل کا جھنڈا گاڑ دیا اور وہ جا کے کہتا ہے میں نے اتارا تھا. یہ آن ریکارڈ بات ہے. کیا 2023 کے بعد کہیں آپ نے اسرائیل کی بات سنی ہے؟ اسرائیل کو تو ہم نے ایران وار کے اندر فکس کیا، بھارت کو ڈائریکٹ فکس کیا. آپ کے وہ 40 لاکھ طالبان جو آپ کے بھائی نے نادرا کے ذریعے بھرتی کی اور پھر نادرا میں ایک لیفٹیننٹ جنرل حاضر سروس کو اپوائنٹ کیا اور انہوں نے سارے کے سارے 40 لاکھ لوگوں کو واپس بھیجا. اور نادرا میں آج کرپشن بھی نہیں ہے، کوئی مائی کا لال کارڈ نہیں بنا سکتا. جو اپنے بیٹے کی تربیت نہ کر سکی، آپ ان کی بات کو اتنا ویٹیج دیتے ہیں. مجھے تو میں آپ کو سلام کرتی ہوں. السلام علیکم. 360 ڈیجیٹل کے ساتھ میں ہوں آپ کی ہوسٹ فائزہ بخاری، اور آج کے پوڈ کاسٹ میں ہمیں ایک نہیں 2 مہمانوں نے جوائن کیا ہے. آج ہمارے ساتھ موجود ہیں سعدیہ خالد اور وقاص ولانا. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسی ہیں آپ؟ الحمدللہ. آپ دونوں کیسے ہیں؟ میں ٹھیک ہوں، اور بڑے طویل عرصے کے بعد ایسے ہم اکٹھے بیٹھے ہیں کسی پروگرام میں. ہاں جی. کیوں بیٹھے ہیں ویسے؟ آج اس لیے بیٹھے ہیں کیونکہ آج بات ہی اس قسم کی ہو گئی ہے. مولانا فضل الرحمان سوری میں نے مولانا کہہ دیا، میں اس پہ معافی مانگتی ہوں. فضل الرحمان صاحب نے جو بیان دیا اس کے بعد سبھی لوگ انتظار میں تھے. وقاص صاحب ہنس کیوں رہے ہیں؟ چلیں اب بات کریں. اچھا، ہنسنے والی بات نہیں ہے. اچھا، سب لوگ انتظار میں تھے کہ مولانا معافی مانگیں گے، فضل الرحمان صاحب معافی مانگیں گے. لیکن وہ کہتے ہیں نا کہ انسان کو اتنی ہٹ دھرمی نہیں کرنی چاہیے. انہوں نے کہا کون سی معافی، کس کی معافی، کس بات کی معافی؟ اچھا جی، معافی انہوں نے نہیں مانگی. چلے، ابھی تک یہ غم و غصہ نہیں تھما، لیکن انہی کے ایک اور چیلے. اب مسئلہ یہ ہے کہ ایک تو ان پوری پارٹی میں جتنے بھی لوگ ہیں ان سب کے ساتھ مولانا لگتا ہے. لیکن خیر، میں عبدالغفور حیدری صاحب کہہ رہی ہوں. ان کی ایک ویڈیو نظر سے گزری. اب وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم لوگ جی ایچ کیو کے سامنے جائیں گے. پہلے تو آپ لوگ انتشار پھیلاتے ہیں، فساد برپا کرتے ہیں، مذہب کے نام پر آپ لوگ لوگوں میں نفرتیں بانٹتے ہیں. اب آپ جی ایچ کیو کا نام لے رہے ہیں، آپ کہہ رہے ہیں کہ وہاں پہ جائیں گے. تو میرا خیال ہے ان کو ہمیں ویلکم کہنا چاہیے. آ جائیں، آ کے دیکھ لیں. پہلے بھی کچھ لوگ تھے جو جی ایچ کیو پہ آئے تھے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ میڈم. اصل میں سیم نقش قدم پر چل رہے ہیں پی ٹی آئی کے. تو ان کو شوق ہے غفور حیدری صاحب کو، تو آ کر دیکھ لیں. اس سے پہلے بھی انہوں نے بڑی میری سمجھ سے باہر ہے کہ آج تک ان کے ساتھ اتنا کوشچن کیوں رکھا ہے. اگر فضل الرحمان صاحب کا نیب کے اندر نام آتا ہے، آج تک ان کو نیب والے نہیں بلاتے. ان کے بھائی کی کرپشن ہے، اس کے اوپر کوئی فیصلہ نہیں ہوتا. ان کا ایک پورا جتھا ہے جو کہ لشکری ہے،
مطلب جس میں آپ کو پتہ ہے کہ یہ جس طرح فورسز کی ٹریننگ ہوتی ہے یہ اپنے وہ مسلح جتھے ہیں اب اس کے اوپر آج تک کوئی نہیں فیصلہ ہوا. مطلب یہ تو ایک سمجھ سے باہر ہے چیز. اس کے اوپر تو اب وقت آ چکا ہے کہ جب تک انسان کو یہ لگتا ہے نا کہ وہ میں خدا ہوں یا مجھے کوئی ہاتھ نہیں لگا سکتا تو پھر اس کے اندر اتنا غرور آتا ہے. اگر آپ کو زیادہ شوق ہے تو پی ٹی آئی نے GHQ کے سامنے جا کر دیکھ لیا. بھارت نے یہاں پر 1965 میں چائے پینے کا خواب بھی دیکھ لیا. پھر اس کے بعد 2025 میں بھی تو 2025 کے اندر 9 مئی کو بھی انہوں نے دیکھ لیا. اس سے پہلے ان کے ایک پراکسی پی ٹی آئی نے بھی دیکھ لیا, BLA نے بھی دیکھ لیا, PTM نے بھی دیکھ لیا, افغان طالبان نے بھی دیکھ لیا کہ جس نے جس علاقے میں آنے کا خواب دیکھا. ابھی میں وہ دیکھ رہا تھا ان کی ایک صحافی ہیں, وہ کیا نام ہے ان کا, میں ابھی چلا دیتا ہوں اس کو. وہ کہہ رہی ہیں کہ طالبان تونسا پہنچ گئے ہیں. اچھا. اور وہاں پر جا کر انہوں نے ڈیرے جما لی اور لوگوں کو باہر نکال رہے ہیں. جھوٹ کی انتہا. یہ سارا اس وقت ابھی ہم ایک جگہ پر بیٹھے ہوئے تو وہاں پر ڈسکس ہو رہا تھا کہ پاکستان نا بیچ میں ایسے ہوتا ہے کہ جیسے کوئی چیز بیچ میں بیٹھی ہے نا اور اس کے ارد گرد سارے ڈیولز اکٹھے ہو جائیں. اب وہاں سے اس نے اپنا راستہ نکالنا ہے. کشمیر میں دیکھ لیں پلان شروع, آپ دیکھ لیں KPK کے اندر دیکھ لیں طالبان ایکٹیو, بلوچستان کے اندر ایکٹیو. اب مولانا فضل الرحمان پنجاب کے اندر ایکٹیو ہونا چاہ رہا ہے, PTI آلریڈی ادھر ہے. تو یہ ہر انڈیا بھی ہے ہمارے, افغانستان بھی ہے, اسرائیل بھی ہے, بیچ میں اکیلا. تو وہ یہ جو ہمیشہ جو شر ہوتا ہے وہ زیادہ ہوتا ہے اور نیکی جو ہوتی ہے اس کی تعداد آپ کو ہمیشہ کم نظر آتی ہے مگر وہ غالب آتی ہے. تو میں ریکویسٹ کروں گا فضل الرحمان پلس ٹولہ کہ بھائی جتنی بدماشی کرنی ہے ریاست کے آگے بیٹا تم بدماشی نہیں کر سکتے. ریاست کوئی بھی ہو اس کے آگے کوئی بھی بدماش نہیں کر سکتا. وہ مجھے پچھلے DGI SPR اور موجودہ دونوں کی باتیں سملر نظر آ رہی ہیں. انہوں نے کہا تھا کہ ریاست کے آگے تم کیا کہ ٹک سکتے ہو, تم مٹھی بھر لوگ ہو, جس طرح فیلڈ مارشل صاحب نے کہا کہ تم مٹھی بھر لوگ ہو اور آپ سمجھتے بلوچستان لے کے چلے جاؤ گے. ہاں تو تم مٹھی بھر لوگ ہو, تم سمجھتے ہو کہ تم فوج کو نیچا دکھا لو گے, تمہاری ساتھ نسلیں بھی نہیں دکھا سکتی. تو اس لیے فضل الرحمان صاحب سے چند سوالات بھی ہیں. وہ پہلا سوال تو ان سے یہی بنتا ہے, آدھے یہ فسادیہ کریں گی کہ آپ کی تنخواہ کیا ہے جو اتنے ارب پتی اب بن گئے ہیں, آپ اتنی منافقت کرتے ہیں تو اس کا راز کیا ہے یہ بھی بتا دیں آپ. فضل الرحمان سے تیسرا سوال یہ ہے کہ آپ کا جو یہ چندے سے سارا پیسہ اکٹھا ہوتا ہے یہ کیسے اس کو ریگولرائز کرتے ہیں, یوٹیلائز کیسے کرتے ہیں. باقی سوال سعدیہ کرتے ہیں. سعدیہ آپ کیا کہیں گی؟ سب سے پہلی بات یہ کہ ہمارے پاکستان میں نا یہ جو مذہبی جتنے بھی مولانا علماء حضرات ہیں جنہوں نے جو سیاست میں آ چکے ہوئے ہیں, آپ کو اگر پاکستان کا جو سیاست ہے نا وہ جو آئین ہے وہ یہ کہتا ہے کہ آپ مذہب کو سیاست میں نہیں لا سکتے, کلیئر لکھا ہوا ہے. اسٹل پاکستان کے جتنے مولانا حضرات ہیں جو چندے پہ پلتے ہیں ماشاءاللہ وہ سیاست کرتے ہیں, وہ ارب پتی بھی ہوتے ہیں, وہ کھرب پتی بھی ہوتے ہیں. اور میں کسی ایک کی بات نہیں کر رہی, کسی ایک کو پوائنٹ آؤٹ بھی نہیں کر رہی. مولانا فضل الرحمان صاحب جو ہیں یہ وہی مولانا صاحب ہیں جن کے والد جو ہیں مفتی محمود صاحب, انہوں نے بڑے فخر سے, اور یہ اسرار الحق صاحب نے ایک ویڈیو میں ان کا نا کلپ وائرل بھی ہے, اس میں انہوں نے کہا تھا کہ الحمدللہ ہم پاکستان کا بنانے کا گناہ کرنے والوں میں شامل نہیں ہیں. یہ مفتی محمود صاحب جو کہ مولانا فضل الرحمان صاحب کے والد صاحب ہیں, یہ انہوں نے کہا تھا. ان کے بیٹے نے انہی کی گود میں پرورش پائی ہے, تو وہ کس طرح عوام کے مفاد کی بات سوچیں گے؟ کیونکہ یہ وہی مفتی محمود ہے جو سب سے پہلے کہتے تھے میں نے پاکستان بنانے کا گناہ نہیں کیا, لیکن پھر جب پاکستان بن گیا تو میں نے بھی من گئے. اسی اسمبلی میں آ کے بیٹھ کے تنخواہیں بھی لیتے رہے, اور پھر 500 کنال کے قریب یا اس سے بھی زیادہ کی جو زمینیں ہیں وہ موجے بھی کی انہوں نے. کیسے؟ مولانا فضل الرحمان صاحب ان کا اپنا کاروبار کوئی نہیں. ہم نے آج تک ہی عمران خان سے سوال کیا ہے, جیسے ابھی وقاص سوال کرے تھے, ہم عمران خان سے ہمیشہ سوال کرتے ہیں کہ بھئی تم نے 92 کا ورلڈ کپ کھیلا, تمہاری قمیض کروڑوں میں بکتی ہے لیکن تم کام تو کوئی نہیں نہ کرتے. بنی گالا کیسے بنا, زمان پارک کے خرچے کیسے چلتے ہیں, تمہارے کاروبار کیسے چل رہے ہیں. یہ سوال مولانا صاحب سے بھی ہونا چاہیے اور تمام علماء سے ہونا چاہیے جو کہ اپنے آپ کو سیاست میں لے کے آئے ہوئے ہیں کہ بھائی آپ لوگ تو ماہانہ چندہ اکٹھا کرتے ہیں, پوری دنیا تیر تیر پہ جا کے پھرتے ہیں اور کہتے ہیں جی ہم نے مدرسے بنانے,
ہم نے علم کی روشنی پھیلانی ہے اور اس علم کا نام لے کے, تعلیم دینے کا نام لے کے, غریب بچوں کے نام کے اوپر آپ چندہ اکٹھا کرتے ہیں اور اس چندے کے اوپر نہ صرف آپ جو ہیں کھرب پتی بن جاتے ہیں, آپ کے بیٹے جو ہیں وہ پاکستان کی سینٹ میں بیٹھتے ہیں, آپ کے پوتے جو ہیں وہ ایم این اے ایم پی کے مزے لے رہے ہوتے ہیں, پروٹوکول, فری کا تیل, فری کا پیٹرول, فری کی کھانا, فری کا رہائش, سب کچھ لے رہے ہوتے ہیں, اور اسٹل آپ اگر جس فوج کو کہہ رہے ہیں. میرا مولانا صاحب سے اور یہ جو غفار صاحب ہیں, غفور صاحب سے میرا سوال ہے کہ مشرف کے زمانے میں یہی فوج تھی, آپ تب کیوں نہیں جی ایچ کیو کے؟ تب تو آپ جو ککلی کلیر دی, پگ میرے ویر دی وہ کھیلتے ہوتے تھے, انگلیوں میں انگلیں اور باہوں میں باہیں ڈال کے. تب نہیں آپ کو نظر آیا کہ فوج بہت بری ہے؟ آپ جب بینیفٹ لیتے رہے. مولانا فضل الرحمان صاحب پاکستان کے وہ واحد سیاستدان ہیں, جب بھی کسی پارٹی کی حکومت آئے گی, اینا دی حکومت ہوئے نہ ہوئے, یہ اسمبلی میں بیٹھے ہوں گے, مزے ان کے ہوتے ہیں, کروڑوں کی تنخواہ لے رہے ہوں گے, رہائش لے رہے ہوں گے, پروٹوکول بینیفٹس لے رہے ہوں گے, تب نہیں ان کو یاد آتا ان کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے. اب ان کے ساتھ زیادتی یہ ہوئی, کے پی میں الیکشن ہوئے, الیکشن میں پی ٹی آئی جیت گئی اور مولانا صاحب جو ہیں وہ ہار گئے. اب اس بات کا غصہ ہے مولانا صاحب کو کہ ساڈے نال کیوں نہیں, ہمارے ساتھ کھیلے کیوں نہیں ہے, ہمارے ساتھ کیوں نہیں انہوں نے جپیاں شپیاں ڈالی, فوج نے ہمیں کیوں نہیں مدد کی. یہ وہی رنج اور وہی غصہ ہے جو عمران خان صاحب کو ہے, یہ وہی غصہ ہے جو فی الحال پی ٹی آئی کو ہے فوج کے اوپر کہ جب یہ الیکشن ہوئے تو آپ لوگوں نے ہمارا ساتھ کیوں نہیں دیا, ہمارے لیے ریگنگ کیوں نہیں کی 2018 کی طرح. اصل میں باٹم لائن یہی ہے کہ آپ نے ہماری مدد کیوں نہیں کی, ورنہ سب غلط ہے. اچھا ابھی کیونکہ فضل الرحمان صاحب کی بات ہو رہی ہے, غفور حیدری کی بات ہو رہی ہے, تو ایک اور ویڈیو جو ہے, میں پہلے ذرا اگر چند سوالات جو ہے نا تھوڑے سے جو لکھے ہیں غفور حیدری یا فضل الرحمان صاحب, فضل الرحمان اور غفور حیدری دونوں سے میں کر لوں. جی پلیز. پہلے فضل صاحب, آپ کا کاروبار کون سے ہیں؟ معذرت کے ساتھ آپ کا کاروبار کون سا ہے؟ پہلی بات. دوسرا یہ ہے کہ کرسی کے پجاری ہیں آپ, تو یہ بتائیں کہ ٹیکس کبھی دیا آپ نے؟ دیا ہے نا 56,000 روپے. دین فروخت کرنے والا ہے یہ مولوی, معذرت کے ساتھ, کہ آپ کے علم میں نہیں کہ چندوں پر ٹیکس دیتے ہیں, مطلب یہ بھی ریگولرائز ہو گیا. اچھا, کہاں پہ پیسے کہاں جاتے ہیں؟ پھر اس کے بعد جی یہ چند چیزیں جو لکھی ہیں ہم نے. جی کرسی کا تو یہ بہت بڑا پجاری ہے, پتہ ہی ہے آپ کو. تو پھر آپ بتائیں کہ جو چندہ اکٹھا کرتے ہیں اس کا استعمال کہاں ہوتا ہے؟ اتنا بڑا پیٹ کر لیا ہے, مطلب ان کا کسی بھی, ان کے رکن کا, مولوی کا دیکھ لیں, یہ جو مولانا بنے پھرتے ہیں, کسی کا پیٹ چھوٹا نہیں ہے. بڑا ہمارا بھی ہے لیکن اتنا نہیں ہے, اتنا بڑا پیٹ. آپ ہنس رہی ہیں. اچھا, اسمبلی سے جو آپ مرات لیتے ہیں جی وہ آپ کے گھر سے آتی ہیں. اس پاکستان کو تو آپ مانتے ہی نہیں ہیں, اس بلوچستان کو آپ مانتے نہیں ہیں, وہاں ریٹ نہیں ہے, تو پھر وہ کہاں سے آتی ہیں؟ پھر اس کے بعد ڈیرہ اسماعیل خان میں جو زمینیں آپ کو الاٹ ہوئیں, آپ کے کس کاروبار کے بدلے میں ہوئیں, اور سیاسی رشوت آپ نے اور آپ کے بھائیوں نے قبول فرمائی, اس کا بھی حساب دیں. یہ وہاں پر جو ریگولیٹ پورے ڈیرہ اسماعیل خان اس علاقے کو وہاں پر اپنی مرضی سے ڈی سی ڈی پی او ہر چیز یہ کرتے رہتے تھے, اس کا حساب کون دے گا؟ ان سے سوال نہیں کرتے. پتہ نہیں, مجھے سمجھ نہیں آتی کہ ایک واحد مولانا ہے جس سے آج تک کوئی سوال ہی نہیں کیا. معذرت کے ساتھ فضل الرحمان آپ نے شروع میں کہا تھا, آج سے ایسا پریکٹس ہوگی نا. اب آپ مجھے بتائیں, جو بڑا سوال ہے, کیا تمہاری فیملی سے فضل الرحمان کوئی شہادت کے رتبے پر فائز ہوا؟ کوئی ایک شخص لے کے آؤ. ہاں, دہشت گردی میں بڑے ملوث ہوئے ہیں, ریاست کے خلاف, لوگوں کے خلاف, اور بہت سارے اسٹوڈنٹس, ہسٹری بڑی پڑی ہے 80s میں, 90s میں, اور ابھی بھی. اور میں آپ کو ایک بندے نے مجھے کہانی بتائی, سنیں, یہ بڑی انٹرسٹنگ سٹوری سنانے لگا ہوں. اس بندے کا میں نے نام نہیں لینا, ہی از ایٹ ہائر رینک ان کے پی کے, ہائر رینک. ہم اس کے پاس بیٹھے ہوئے, مجھے کہتا ہے کہ ہم ایک جگہ پر تھے تو فضل الرحمان اپنا ایک ریلی نکال رہا تھا ڈیرہ اسماعیل خان والی سائڈ پہ. تو ایک طالبان کا ایک لڑکا آیا, اس کو بتایا گیا کہ آپ نے, کیونکہ اس میں باقی دیگر جماعتیں بھی تھیں, دیٹ واز جب یہ پی ڈی ایم کا ایک تھا نا, تو اس طرف سے ریلی ایک نکال کے نا, تو یہ جتھا کٹھا کر کے آ رہا ہے. تو موقع اچھا ہوتا تھا, طالبان کو یہ چاہیے تھا کہ وہاں پہ بم پھوڑیں گے.
تو طالبان نے ایک بچے کو بھیجا, لڑکے کو, اس نے بم پہنا ہوا ہے اور وہ آ کے اس نے ریلی میں پھوڑنا تھا, بم پھوڑنا. جب اس نے دیکھا نا مولانا فضل الرحمان کو اس نے جب دیکھا تو اس نے آ کے اس کو بتایا, اس نے کہا کہ میں اس جگہ پر بم مارنے آیا تھا لیکن مجھے نہیں پتا تھا آپ ہیں, آپ تو میرے استاد محترم ہیں, ٹیچر کھڑے ہیں. دہشت گرد کہہ رہا ہے ٹھیک ہے کہ آپ میرے استاد محترم ہیں, دس از یور کریڈیبلٹی. کہ ابھی وہ مارنے آیا تھا, اسے پتا چلا کہ اتنے تھے فضلو اپنا ہی ہے, ٹھیک ہے, وہ اڑانے لوگوں کو آیا تھا. اللہ دس از واٹ دے آر ڈوئنگ. وہ جو اتنے سارے لوگوں کو مارنے جا رہا تھا وہ اس سے فرق نہیں پڑا, لیکن اور یہ میں اس بندے کا نام اس لیے نہیں لینا کیونکہ اس نے کہا ہوا ہے کہ ٹھیک ہے, لیکن ہی از ہائر رینک اور یہ بات کریڈیبل ہے. اب دہشت گرد اس کو نہیں مارتے, دہشت گرد آ کے اس کو لبیک کہتے ہیں. یہ منافقین اور منافق کی انتہا کو چھو کر کے اسمبلیوں میں بھی تم, یعنی مسلح پر بھی تم اور مندر میں بھی تم, کافر بھی تم, مسلمان بھی تم, اذان بھی تم دیتے ہو اور مندر کا گھنٹہ بھی تم بجاتے ہو. میں اس میں تھوڑا سا ایڈ کرنا چاہوں گی کہ یہ جو مذہب کے نام پہ غنڈہ گردی کر رہے ہیں نا ہمارے جتنے سیاستدان ہیں, ایک نہیں بہت سارے ہیں جو مولانا کہلاتے ہیں, عالم کہلاتے ہیں اور مختلف فقہ سے تعلق رکھتے ہیں, ان سب کو نا پٹا ڈالنے کی شدت سے ضرورت ہے. یہ پاکستان کے خلاف نا انہوں نے اپنا ایک ایجنڈا ان کا چلتا ہے, مائی وے اور ہائی وے. دیکھیں اگر آپ ٹی ایل پی کے اوپر ریاست کے خلاف جانے پہ پابندی لگا سکتے ہیں, پی ٹی آئی پہ اگر لگ سکتی ہے, تو میرا خیال ہے کہ یہ کوئی جنت سے اترے ہوئے لوگ نہیں ہیں, یہ بھی نارمل لوگ ہیں جنہوں نے اپنی, جیسے ابھی وکاس نے بتایا کہ اپنی ایک پوری ملیشیا بنائی ہوئی ہے. وہ جب باہر نکلتے کہتے ہیں ہمارے پاس اتنے لوگ ہیں, آپ کو ریاست کو ڈراوا دیتے ہیں وہ, اور پھر ٹرینڈ کرتے ہیں معافی مائی فٹ. واقعی وہ کس بات کی معافی مانگیں, گنڈا گردی کہتے ہیں ہم تو کھل کے کر رہے ہیں, آپ جو بگاڑ سکتے ہیں بگاڑ لیں. ان کو شاید علم نہیں ہے, معذرت. پنجاب کے اندر ایک وقت میں ٹی ایل پی نے بھی یہ کام شروع کر دیا تھا, اور ان کا موقف جو بھی تھا جیسا بھی تھا وہ اپنی جگہ پر, مگر جب ریاست کے ساتھ انہوں نے آڈا لگایا اور اس حد تک لگایا کہ سمجھ سے باہر ہو گیا, تو پھر ریاست نے اپنی رٹ دکھائی, اور آج کون نام لے رہا ہے, کہاں پر ہے. ایک اور چیز ایک اور ضرور ایڈ کرنا چاہوں گی, یہ پوائنٹ فائزہ ہم نے ڈسکس بھی نہیں کیا کہ اگر آپ دیکھیں عوام میں کتنا شدید, ہم بینگ پاکستانی ہم سب غصے میں کہ کیوں کہی ایسی بات, گھٹیا بات کیوں کی, پوری 25 کروڑ عوام. لیکن آپ دیکھیں گی کہ چند سیاستدان جو بعد میں انہی کے ساتھ دودھ شکر ہو کے بیٹھے ہوں گے, آپ نے ان کے منہ سے بھاپ نکلتی نہیں دیکھی کہ ٹھیک ہے پاک فوج کے خلاف ہی بات کی نا, کون سا ہمیں کچھ کہا ہے. یہ وہی لوگ ہیں جو جلسوں میں دھرنوں میں اسٹیج پہ کھڑے ہوتے ہیں اور اسی پاک فوج کو برا کہہ رہے ہوتے ہیں, اسی پاک فوج سے مدد مانگ رہے ہوتے ہیں برے وقت میں, اور آج ان کے منہ سے الفاظ نہیں نکل رہے. بڑی بڑی لیڈرشپ ان کی بیٹھی ہوئی ہے. کسی ایک سیاسی جماعت کی لیڈرشپ مجھے بتا دیں جس نے کھل کے اظہار مذمت کیا ہو اور کہا ہو کہ فضل الرحمان صاحب آپ نے غلط بات کی ہے, یہ ہمارے قوم کے شہید ہیں, ان کے خلاف مت کہیے. سب کو ایک پیج پہ ہونا چاہیے. کیوں نہیں بات کر رہے, مذمتوں کا سلسلہ جاری ہے. میں جیسے کل, لیکن وہ عوام کر رہی ہے نا. میں نے پھر ایک سروے کروایا سعدیہ, آپ کے ساتھ میں نے سروے کیا تھا, اس وقت 2 ارب گالیاں تھیں, لانتے تھیں. ایک محتاط سروے کے مطابق فضل الرحمان کے اوپر پچھلے 4 دنوں کے اندر 4 ارب 99 کروڑ 99 لاکھ 99,999 گالیوں کا, لانتوں کا اس وقت ریکارڈ بن چکا ہے. 5 ارب ہو گئی ہیں. اچھا, اب 5 ارب ہو گئی ہیں. اچھا 24 گھنٹے اور ہیں. میں کہہ رہا ہوں کہ اس نے پورے ارض کے اوپر جتنی بھی مخلوق ہے سب سے زیادہ لانتوں کا مستحق ہے ابلیس, اس کو پڑھتی ہیں, لیکن اس نے اس کا ریکارڈ توڑ دینا ہے. دوسرے نمبر پر مودی ہے, تیسرے پہ نیتنیاہو ہے. تو یہ فضل الرحمان ان تینوں سے اوپر نکل رہا ہے, تو اس لیے بریک لگا لیں. نہیں بات سنیں, کیونکہ لانتیں بڑی پاڑی ہیں. نہیں ہاں لانتیں چلے پاڑی ہیں اب, کیونکہ آپ لوگ منافقین کی فتنہ پرور لوگوں کی بات کر رہے ہیں. تو نورین نیازی صاحبہ کی ایک ویڈیو نظر سے گزری ہے, مجھے سمجھ نہیں آتی ہے کہ ایک چیز, ایک طوفان تھمتا نہیں ہے, ایک کے بعد دوسری چیز نظر آتی رہتی ہے. اب وہ کسی کو انٹرویو دے رہی ہیں اور اس میں وہ کہہ رہی ہیں کہ مودی چاہے تو پاکستان کو, نعوذ باللہ, مودی چاہے تو پاکستان کو تباہ کر دے, پاکستان کو فکس کر دے. ان کو نہ فکس ہونے کی ضرورت ہے. بس میں یہ مزے کی ایک بات بتاؤں, عورت کو ویسے عورت ہی فکس صحیح کر سکتی ہے, مگر پھر بھی چلیں ہم نے اب سوال پوچھ لیے. ہاں جی, نورین نیازی نے, پہلے تو مجھے یہ بتائیں کہ نورین صاحبہ
آپ سمجھ جائیے کہ سیاست کچھ اور چیز ہوتی ہے, فیملی وومن ہونا کچھ اور چیز ہوتی ہے, گھریلو خاتون ہونا. اب گھریلو خاتون آپ کا پورا اٹائر ہے, اس کے بعد گفتگو بھی آپ بڑا کیوٹ سا سویٹ سا بن کے کرتی ہیں, لیکن غداری کی بو آپ کے اندر سے آنے لگ گئی ہے. وہ کس نے آپ کو انجیکشن لگایا؟ پہلے سمجھیں کہ آپ بات کیا کر رہی ہیں. ایک چیز آپ نے کہا کہ مودی جو ہے اس کو پاکستان کو فکس کر دیتا ہے, ٹھیک ہے جی. 9 مئی کو پاکستان نے مودی کو فکس کیا ہے, دنیا نے دیکھا, الحمدللہ دیکھا ہے. تو ان کے اندر سے آپ دیکھیں, فیملی تھی گولڈ سمتھ, ٹھیک ہے, اس کو پاکستان کے دل میں قرآن رکھنے والے نے بڑے طریقے کے ساتھ نا کٹ لگایا, ٹھیک ہے. اب نائکوب کے اوپر بھی پابندی لگ گئی ہے, پہ آپ سفر نہیں کر سکتے. ہاں, یہ جتنے بھی سارے گولڈ سمتھیے تھے نا, جتنے بھی ایلومناٹیز اور سنی تھے جو پاکستان میں آ کے فتنہ گری کرتے تھے, ان کے اوپر لگی پابندی. تو وہ تو ہو گیا کرٹیل. اب کسی نے تو اس کی جگہ لینی تھی, تو اب گولڈ سمتھ فیملی کو ریپلیس کیا ہے خان فیملی نے, 804 فیملی نے, 420 فیملی بیسیکلی ہے. اب ان کا صحیح طریقے سے انہوں نے کام کرنا ہے. وہ کہہ رہی ہے کہ پاکستان کو تباہ, اس سے آگے بڑھیں. انہوں نے کہا کہ یہ اسرائیل تھا پاکستان کے, اینکر پوچھ رہا ہے, شام پوچھ رہا ہے کہ پاکستان کے پیچھے اسرائیل تھا. ہاں نا, انہوں نے ریکگنائز 18 فوجی سائنسدان جو کہ یہ ایئر ڈیفنس سسٹم کے ڈوم ٹیکنالوجی بنا رہے تھے بھارت کے اوپر کہ پاکستان کے میزائل آنے ہیں تو ہم ڈوم بنا لیتے ہیں. تو ڈوم شوم پوم ہو گیا سارا, ٹھیک ہے. S-400 بھی تباہ ہو گیا. وہ 18 کے 18 پوم ہو گئے, وہ جو اسرائیلی فوجی تھے. تو میڈم آپ سے سوال یہ ہے کہ وہ جو 18 اسرائیلی مارے ہیں پاکستان نے بھارت کے اندر 9 مئی کی رات کو, وہ کون تھے؟ اگر اور شہیر سیالوی ایک میرے پروگرام کے اندر انہوں نے بات کی تھی, اینڈ اٹ وینٹ وائرل. انہوں نے کہا کہ میں نے 2019 کے اندر جب اس کے بھائی کی حکومت تھی, اسلام آباد کے اندر اسرائیل کا جھنڈا گاڑ دیا تھا, اور وہ جا کے کہتا ہے میں نے اتارا تھا. یہ آن ریکارڈ بات ہے. کیا 2023 کے بعد کہیں آپ نے اسرائیل کی بات سنی ہے؟ اسرائیل کو تو ہم نے ایران وار کے اندر فکس کیا, بھارت کو ڈائریکٹ فکس کیا. آپ کے وہ 40 لاکھ طالبان جو آپ کے بھائی نے نادرا کے ذریعے بھرتی کی, اور پھر نادرا میں ایک لیفٹیننٹ جنرل حاضر سروس کو اپوائنٹ کیا, اور انہوں نے سارے کے سارے 40 لاکھ لوگوں کو واپس بھیجا, اور نادرا میں آج کرپشن بھی نہیں ہے, کوئی مائی کا لال کارڈ نہیں بنا سکتا. یہ سارے کام پاکستان نے کیے, اور آپ کہہ رہی ہیں کہ اسرائیل کو ریکگنائز کروا رہا. پاکستان اب ان کو بھی فکس کرے گا, ان خواتین کو فکس کرنے کی ضرورت ہے. پھر اس کے بعد وہ آگے کیا بات کر رہی ہیں کہ یہ سارا جو چکر ہے نا, یہ مودی چونکہ رشیا کے ساتھ مل گیا تو جو ٹرمپ ہے نا اس کی اپنے ملک میں کوئی ویلیو نہیں ہے, جلاد ہے, وہ بلا 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 بلا. ابو تھا آپ کا 8 سال پہلے, امیدیں لگائے بیٹھے تھے, ڈیڈی تھا, کال آئے گی, بھائی وہ تو ناجائز ڈیڈی بنا کے بیٹھے ہوئے تھے. ایسا ہی ہے. یہ تو ان کے ایک سینیٹر کے ترلے لے رہے تھے, پاگل ہو رہے تھے. ٹرمپ کو کیا کیا نہیں پیش کر رہے تھے, ٹرمپ کو کیا کیا نہیں پیش کیا, کتنے ملینز ڈالرز لوبسٹ کو دے دیے آپ نے, رپورٹ نہیں آئی تھی؟ بالکل $14 ملین. آپ وہ گئے ریچرڈ گرینیل بھول گئے, ہاں لے وہ ٹرمپ نو کی نہیں دیتا. تے ٹرمپ آخر تے گریٹ فیلڈ مارشل, گریٹ پرائم منسٹر, ٹھیک ہے. اب پھر وہ کیا کہتے ہیں نا کہ بس ختم, کہانی ختم ہو گئی. جب ہر طرف سے کہانی ختم ہو گئی تو پھر فرسٹریشن آئے ڈال ہے, اور عورت کے ذریعے فرسٹریشن نکالنے والے مرد نہیں ہوتے. یہ مر گئے ہیں باقی سارے, ان کو سیاسی بیان دیں. گھریلو خاتون ہے تو گھریلو کام کرے, گھر کی خاتون ہے, بھائی کا مسئلہ نا جیل کے اندر ہے تو جائے عدالت میں پیش ہو, عدالتوں کے اندر جائے, ملاقات کرے سیاست والی. اور یہ امریکہ اور اسرائیل اور تمہیں پتہ ہی کچھ نہیں ہے, تو اس طرح کی باتیں خدا کے لیے نہ کیا کریں. میں یہ کہنا چاہوں گی سب سے پہلی بات کہ نورین اور علیمہ سے خود پی ٹی آئی کی لیڈرشپ نے برات کا اظہار کیا ہوا کہ ساڑی ککھ نہیں لگتی, تو ان کی بات کو آپ ویلیو نہ دیں, انہوں نے پتہ ککھ نہیں, تو آپ کیوں ویلیو دے رہے ہیں. دوسری بات, جو باجی جن کی ساری زندگی سوٹوں کے کلر میچ کرتے, دوپٹے رنگواتے اور اپنی نوکرانیاں
پاکستانیوں کے اوپر جو ہے ڈانٹ ڈپٹ کرتے گزر گئی ہے, جو اپنے بیٹے کی اتنی تربیت نہ کر سکیں کہ جو پاک فوج کی پتلونیں لہراتا رہا ہے, جو بچی جو اپنے بیٹے کی تربیت نہ کر سکی, آپ ان کی بات کو اتنا ویٹیج دیتے ہیں. مجھے تو میں آپ کو سلام کرتی ہوں اور پاکستانیوں کو سلام. اس کے علاوہ جب ان سے یہ سوال کیا جا رہا ہے تو وہ کہتی ہیں کہ جی اسرائیل تو پاکستان کے ساتھ ہے, اسرائیل کو انہوں نے چونکہ وہ ریکاگنائز کرنا تھا, مودی اور انہوں نے مل کے کی. بچگانہ جاہلانہ بلکہ یہ بات ہے, اس کے اوپر ہم کیا ہی بات کریں. جو سب سے پہلی بات یہ کہ ان خاتون, یہ معزز خاتون ہے, بزرگ خاتون ہے, ایسا کریں کہ صرف اپنے بیٹے کا جو کیس ہے اس کے حوالے سے بات کیا کریں. بالکل ان کا رائٹ ہے, آئیں میڈیا پہ بات کریں, اپنے بھائی کے حوالے سے بات کریں, لیکن ڈھنگ کی بات کریں, عقل کی بات کریں. ایسے جاہلوں والی اپنے بھائی کی طرح کی لاشعور بے شعور قسم کی بات نہ کریں. اور جو بات کرتی ہیں اس کے اندر کوئی ویٹیج ہونی چاہیے, کوئی وجہ ہونی چاہیے. جو یہ کہتی ہیں کہ مودی نے مل کے پاکستان کے ساتھ یہ آپس میں کیڑی کاڑا کھیڑا 25 مئی کی لڑائی, کون ذلیل ہوتا ہے بہن آپس میں مل کے کہ تو اس بار تو مجھے ذلیل کر لے اور پھر اس کے بعد اگلی دفعہ میں ہو جاؤں گا. یہ دیکھیں ایسا نہیں ہوتا. نورین بی بی, آپ کو صرف شدت سے ضرورت ہے اس سائیکیٹرسٹ کی جو آپ کے بھائی کو آج تک مل نہیں سکا. پلیز آپ جا کے کنسلٹ کریں, گھر میں بیٹھیں, کوئی فروٹ شروٹ کھائیں, کوئی سوٹ شوٹ لائیں. اچھا, وہ ابھی میرے پروڈیوسر نے پیچھے سے مجھے ایک رپورٹ بھیج دی ہے, میں تھوڑی کریکشن کرنا چاہ رہا ہوں جی. وہ میں نے آگے بولا تھا نا کہ لانتیں پڑی ہیں کوئی 4-5 ارب اور یہ تاریخ آپ نے کہا تھا 5 ارب ہو گئی ہے. وہ مزے کی بات یہ کہ دنیا کی آبادی میرا پروڈیوسر کہہ رہا ہے کہ وہ ہے 7 ارب, اور پچھلے کوئی 3 سالوں کے اندر عمران احمد نیازی 21 ارب لانتوں کا وہ سارا ریکارڈ بنا چکا ہے. اچھا, تو اب مقابلہ شیطان کا اور مولانا کا نہیں ہے, عمران کا اور مولانا کا ہے. تو یہ ابھی اس نے لانتیں زیادہ لے لینی اس سے, تو اس لیے میں کریکشن کرتا ہوں. چلے, بہت شکریہ وقاص آپ کا, سعدیہ آپ کا, تمام دیکھنے والوں کا شکریہ. آخر میں اتنا ہی, اپنا خیال رکھیں, اپنے پیاروں کا سب سے بڑھ کے پاکستان کا خیال رکھیں. اللہ حافظ.